الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفيناه من عبادنا. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیزان گرامی، برادران محترم، آج شوال المکرم سن 1444 ہجری کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔
اللہ تعالی ہمارے رمضان کے بعد شروع ہونے والے اس ماہ اور سال کو ہمارے رمضان کی عبادات طاعات کا تتمہ اور تکملہ بنا دے۔ شوال المکرم ہمارے بر صغیر میں صدیوں سے دینی تعلیم کے آغاز کا مہینہ چلا آ رہا ہے۔ ہمارے جامعات اور مدارس میں نئے داخلے اور تعلیم کا آغاز شوال المکرم میں اور اختتام رجب کے اختتام یا شعبان کے شروع میں ہوتا ہے، اور عام طور پر جو عالم بننے والے بچے اور بچیاں ہیں ان کی شعبان اور رمضان تعطیلات ہوتی ہیں، چھٹیاں ہوتی ہیں، تاکہ وہ اپنے تقاضے پورے کر لیں اور پھر تعلیم کے لیے عید کے بعد سے مصروف عمل ہو جائیں، جت جائیں۔ اب یہ ایک مستقل بحث ہے کہ شوال میں دینی تعلیم کا آغاز کیوں ہے اور شعبان اور رمضان 2 مہینوں کی تعطیلات کیوں ہیں۔ یہ ایک الگ مستقل موضوع ہے کہ دینی علوم ہمارا تعلیمی سال شوال میں کیوں شروع ہوتا ہے، ذوالقعدہ میں کیوں نہیں ہوتا، ذی الحج میں کیوں نہیں ہوتا، حج کے بعد محرم میں کیوں نہیں ہوتا۔ محرم الحرام ہمارا اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، شوال میں رکھا گیا، تو حوالہ تو مجھے یاد نہیں، ڈھونڈنے سے مل جائے گا، کہیں پڑھا تھا۔ اس کی بھی ایک مناسبت ہے، اور وہ مناسبت یہ ہے کہ ہمارا علم دینی علم ہے، وحی کا علم ہے، قرآن اور سنت کا علم ہے، آسمانی علم ہے، آسمانوں سے آیا ہوا علم ہے، اللہ کا دیا ہوا، جبریل کا نازل کردہ اور 2 جہاں کے سردار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا کیا ہوا علم ہے، اس لیے اس کو علم نبوت کہتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ علم جنت تک پہنچنے کا ایک راستہ اور جنت کے جانے کی ایک شاہراہ ہے، سڑک ہے۔ گارنٹی کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جس نے اخلاص کے ساتھ دین کا علم حاصل کیا اور پھر اس پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اسے ضرور جنت عطا فرمائیں، آپ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ بھی فرمایا، فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ۔ من سلک طریقا، جو علم کے طلب کے لیے کسی راہ پر چلا، کسی سڑک پہ چلا، کسی روڈ پہ چلا، کسی راستے پہ چلا، کیوں چلا؟ علم حاصل کروں گا۔ یلتمس فیہ علما، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جس راہ پہ چلا ہے
اللہ اس کو منزل عطا فرمائیں گے، اور اس کی منزل کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ ذکر فرماتے جو علم کی راہ پہ چلا، علم کے حصول کے لیے چلا، اللہ اس کو علم کے راستے میں سہولت عطا فرمائیں گے، اسے علم کی منزل عطا فرمائیں گے۔ اسلوب کا تقاضا تھا آپ یوں فرماتے، لیکن آپ نے اس طرح نہیں فرمایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، جو علم کے راستے پہ چلا، کسی راستے پہ چلا کہ دین کا علم حاصل کرے گا، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، اللہ اس کی جنت کی راہ آسان کر دیں گے۔ اب ذرا غور کرو، علم کی راہ کو اللہ نے جنت کی راہ قرار دیا۔ چلا تو وہ علم کے لیے ہے، کوئی علم کے لیے گھر سے نکلا، گاؤں سے، دیہات سے، علم کے لیے وہ گھر سے نکلا ہے، وہ جامعہ فاروقیہ شجاع آباد آ رہا ہے، سندھ سے آ رہا ہے، بلوچستان سے آ رہا ہے، گجرانوالہ سے آ رہا ہے، لیا سے آ رہا ہے، ڈی جی خاں سے آ رہا ہے، راجن پور سے آ رہا ہے، کہیں سے آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو علم کی راہ پہ چلا ہے، آگے کہنا یہ چاہیے تھا اللہ اس کو مدرسے کی راہ آسان کر دیں گے، علم کی راہ آسان کر دیں گے۔ اگر وہ شجاع آباد آ رہا ہے تو اس شہر کی راہ آسان کر دیں گے، کسی اور شہر میں جا رہا ہے اس شہر کی راہ اور راستہ آسان کر دیں گے۔ لیکن یوں نہیں فرمایا، فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ معلوم ہوتا ہے جو علم کے لیے نکلا ہے وہ جنت کے راستے کی طرف چل پڑا، جو علم کے لیے گھر سے نکلا وہ جنت کے راستے پہ چل پڑا ہے، اللہ اس کو جنت کی منزل عطا فرما دیں گے۔ تو جنت اور علم ایک دوسرے کی جگہ ان کا استعمال ہوا ہے۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، علم کے راستے پہ چلا، سہل اللہ لہ طریقا الی العلم، نہیں الی الجنہ، اللہ اس کا راستہ جنت کی طرف آسان کر دیں گے۔ تو علم کی راہ، دین کے علم کی راہ، یہ جنت کی راہ ہے، جنت کا رستہ ہے، علم کی سڑک جنت کی طرف جاتی ہے، اس لیے کہ علم کی، دین کے علم کی جو شاہراہ ہے، اللہ کی معرفت کو، اللہ کے نبیوں کی تصدیق اور معرفت کو، قرآن کریم اور آسمانی کتابوں کی امانت کے تحمل کو گزرتی ہوئی جنت تک جاتی ہے۔ تو علم میں دین کا راستہ جنت کا راستہ، اور فرمایا جنت میں جب جنتی داخل ہوں گے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے شوال کا مہینہ ہے، بالکل ایسے جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو قبر میں اتارا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے، دفن کیا جاتا ہے، اور اس کے پاس اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور روح کا اعادہ کر کے اس کو اٹھا کے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوالات پوچھتے ہیں، منکر نکیر سوال کرتے ہیں، من ربک، من نبیک، ما دینک، ما تقول فی ھذا الرجل۔ تو اس مرنے والے کو ایسے محسوس ہوتا ہے سورج ڈوب رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، عصر کا وقت ختم ہونے کو ہے، تو وہ کہتا ہے میاں ٹھہرو ٹھہرو، دعونی اصلی، دعونی اصلی، ذرا ٹھہرو، میں تمہارے سوالوں کا جواب دوں گا، تسلی سے دوں گا، پہلے مجھے نماز تو ادا کرنے دو۔ تو قبر میں جنتی اور مومن کو
عصر کے بعد کا وقت محسوس ہوتا ہے، حالانکہ قبر میں سورج نہیں ہے، قبر عالم برزخ ہے، وہ دنیا سے الگ ایک جہان ہے، لیکن اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ آج عصر کے بعد کا وقت ہے، غروب آفتاب قریب ہے، میری نمازی آدمی ہے، زندگی میں نماز کبھی نہیں چھوڑی، تو ڈر لگ رہا ہے نماز رہ جائے گی، اس لیے وہ کہتا ہے فرشتوں تم ٹھہرو، میں تمہارے ساتھ تو بعد میں گفتگو کروں گا، پہلے مجھے نماز ادا کرنے دو، دعونی اصلی۔ اور جو دنیا میں ہی نماز نہیں پڑھتا اس کا تو قبر کا سوال جواب ویسے مشکل ہے، اس کو کہاں نماز یاد آنی ہے۔ اس لیے مومن کو تو مرنے کے بعد بھی نماز کے بغیر چین نہیں آتا، زندگی میں بھی نماز کے بغیر چین نہیں آتا۔ دکان پہ بیٹھا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، کھیت میں کام کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھی تو طبیعت میں اضطراب ہو، بے قراری ہو، بے چینی ہو، گھر میں بیٹھنا اچھا نہ لگے، سونا اچھا نہ لگے، پہلے میں نماز پڑھوں، نماز ادا کروں، اگر یہ مزاج بن گیا ہے تو قبر میں بھی نماز یاد آئے گی۔ تو جنتی جب جنت میں داخل ہوں گے تو کہتے ہیں غرہ شوال ہوگا، یوں محسوس ہوگا، مہینے تو نہیں ہوں گے، اس لیے کہ یہ مہینے یہ سورج کے ساتھ بنتے ہیں یا چاند کے ساتھ بنتے ہیں۔ چاند طلوع ہوا تو عید کا چاند نظر آیا تو شوال شروع ہوا، اور رمضان ختم ہوا اور شوال کا چاند ختم ہوگا جب ذوالقعدہ کا چاند نظر آئے گا۔ تو جنت میں سورج اور چاند تو نہیں ہوں گے، زمین آسمان بھی ختم ہو جائیں گے، سیارے بھی ختم ہو جائیں گے، لیکن ایسے محسوس ہوگا کہ جنتیوں میں، جنت میں جنتیوں کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ شوال کا آغاز ہے، غرہ شوال ہے۔ تو چونکہ علم بھی جنت کا دوسرا نام ہے، اس لیے ہمارے علوم کا آغاز شوال میں ہوتا ہے، ہماری تعلیم کا آغاز شوال میں ہوتا ہے، اس نیک فالی کے طور پر۔ عید گزری، ہمارے طلبہ مدارس جانے کی تیاری شروع کر دیتے، والدین داخلوں کی تیاری شروع کر دیتے، مدارس جامعات انتظامی کام شروع کر دیتے۔ یہ جنت کی راہ ہے، جنت جیسا ماحول ہے، دنیا کی جنت مدرسہ ہے، اور آخرت کی جنت اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ یہ چھوٹی جنت، مجازی جنت، وہ حقیقی جنت، بڑی جنت۔ اس لیے کہ دین کا علم حاصل کرنے والا یعنی عالم دین، علماء، اللہ نے ان کا بڑا مقام بنایا ہے، بڑی شان بنائی ہے۔ اللہ نے اپنی وحدانیت اور توحید علماء کے ذریعے ثابت کی ہے۔ اللہ نے نبیوں کی نبوت اور رسالت، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت، ختم نبوت، عصمت، اس کے ثبوت کے لیے علماء کو گواہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ یاد رکھو یہ چھوٹی بات نہیں، قرآن جیسی کتاب اور یہ اللہ کی عظیم امانت، اس کا حامل اللہ نے علماء کو بنایا۔ قرآن میں یہ بتایا کہ میں نے علماء کا شان بلند کر دیا، قرآن نے یہ بتایا عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہیں، قرآن نے یہ بتایا کہ علم ایسی چیز ہے جس کی طلب میں میں نے اپنے نبیوں کو، نبیوں کے نبی کو، امام الانبیاء سید المرسلین کو بھی میں نے اس راستے پہ لگایا کہ وہ بھی فرما رہے ہیں قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ معاشرے کی اصلاح اور معاشرے کی بنیاد، معاشرے کا قیام علماء کے ذریعے۔
امر بالمعروف علماء کے ذمے، نہی عن المنکر علماء کے ذمے، حلال اور حرام کی تمیز بتانا علماء کے ذمے۔ ایک جگہ نہیں، قرآن نے جگہ جگہ علماء کا ذکر کیا، دین کے علم کا ذکر کیا۔ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ فرشتوں کے ہوتے ہوئے خلافت انسان کو کیوں دی؟ علم کی وجہ سے، دین کے علم کی وجہ سے، علم کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا فرشتوں، جو علم چاہیے خلافت کے لیے وہ تمہارے پاس نہیں، وہ انسانوں کے پاس ہے۔ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ فرشتوں نے ہتھیار ڈال دیے، ہمارے پاس علم نہیں ہے، محدود مختصر سا جتنا تو نے دیا، تو ہی تو ہے علم والا، حکمت والا، اور تو نے علم آدم کو دیا۔ آدم علیہ السلام کا علم ظاہر ہو گیا فرشتوں کے سامنے۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، آدم میں نے جو تمہیں علم دیا ذرا انہیں بتاؤ۔ فلما انبأہم، آدم علیہ السلام نے اپنا یہ علم ظاہر فرمایا تو اب اللہ کا جواب ہو گیا کہ میں نے آدم کو خلیفۃ اللہ فی الارض اس لیے بنایا کہ اس میں نے علم رکھا ہے، اس میں علم رکھا ہے۔ اللہ اپنے منکروں کو سمجھا رہے ہیں، توحید کے منکر، ذات باری کے منکر، وجود باری کے منکر، توحید خداوندی کے منکر، اللہ انہیں سمجھا رہے ہیں مجھے مانو میں ہوں، مجھے مانو میں اکیلا ہوں، وحدہ لا شریک ہوں، مانو مجھے، اور میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ میں 3 گواہیاں تمہیں پیش کر رہا ہوں اپنی توحید کی، اور دنیا بھر کے مشرکوں، ملحدوں، دہریے اور منکرین خداوندی، ذات خداوند، اللہ کے وجود کے منکروں، جہاں اللہ نے اور آیات بیان فرمائی اپنے وجود کی، اپنے وحدانیت کی، جہاں اور بہت ساری اللہ نے آیات بینات عطا فرمائی، عقلی دلائل، نقلی دلائل کے انبار لگا دیے۔ میں خالق ہوں، اس لیے میں معبود ہوں، آسمانوں کو میں نے پیدا کیا، زمینوں کو میں نے پیدا کیا، آسمان و زمین کا یہ نظام میں نے چلایا، تدبیر کائنات میں کرتا ہوں، یہ میرے وجود کی دلیل ہے۔ وہاں پر فرمایا 3 گواہیاں میں پیش کر رہا ہوں کہ میں وحدہ لا شریک ہوں، معتبر گواہیاں، ایک خالق کی گواہی، 2 مخلوق کی گواہیاں۔ شہید اللہ، میں اللہ خود گواہ ہوں، شہید اللہ، میں اللہ گواہی دے رہا ہوں، انہ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہ تو خود خالق، خود مالک، خود گواہ، کسی اور کی گواہی؟ فرمایا والملائکہ، میں آسمانی مخلوق، ان کے سردار فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہوں، فرشتوں کی گواہی پیش کر رہا ہوں۔ فرشتے بھی میری تسبیح کرتے ہیں، فرشتے بھی میری حمد بیان کرتے ہیں، اور فرشتے بھی میرے آگے جھکتے ہیں، فرشتے بھی مجھے وحدہ لا شریک کہتے ہیں، فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں
کہ اس کے سوا کوئی مشکل کشا، حاجت روا، معبود، مسجود نہیں. فرشتے بھی گواہ ہیں، سارے فرشتے اللہ کی حمد کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں. الذین یحملون عرش ربک، کچھ فرشتے، سب سے اونچے فرشتے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، تھاما ہوا ہے. ان کی ڈیوٹی ہے کیا؟ یسبحون بحمد ربہم، وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، وہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. رعد بھی ایک فرشتہ ہے. بعض علماء نے کہا رعد بادل کی کڑک کو کہتے ہیں، بادل کی کڑک گواہی دے رہی ہے، رعد فرشتہ گواہی دے رہا ہے. اور سارے فرشتے، سارے کے سارے فرشتے اللہ کی توحید کی گواہی دے رہے ہیں. کیوں؟ کہ تمام فرشتے کہہ رہے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ میں اللہ کی توحید ہے. کیوں؟ سبحان اللہ کا کیا معنی ہے؟ قالوا اتخذ اللہ ولدا. سبحانہ، سبحانہ کا معنی وہ اولاد سے پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی وہ شرک سے پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی وہ مثل سے پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی وہ مثیل سے پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی وہ تعدد سے پاک ہے، یکتا ہے. سبحان اللہ کا معنی وہ عجز سے پاک ہے. سبحان اللہ کا معنی وہ کمزوری سے پاک ہے. الحمدللہ الذی لم یتخذ ولیا. اور ایک جگہ فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ. اس کا کوئی ولی نہیں ہے، اس کا کوئی ولی نہیں ہے. سارے فرشتے اللہ کی توحید کے گواہ. توحید کی پہلی گواہی اللہ نے اپنی دی، خالق کی گواہی. مخلوقات میں فرشتوں کی گواہی، اور فرشتوں کی گواہی بڑی اونچی گواہی، اس لیے کہ یہ معصوم مخلوق ہے، گناہ نہیں کرتی. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. جو اللہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، نافرمانی کا تصور ہی نہیں، کوئی نافرمانی کا تصور ہی نہیں. ویفعلون ما یؤمرون. اس لیے فرشتوں کی گواہی بنتی ہے، پیش کی. اب مخلوق میں پہلی گواہی اللہ نے اپنی وحدانیت کے لیے کس کی پیش کی؟ بولو سارے، فرشتوں کی. تو کم از کم دو گواہ تو ہوں. نصاب شہادت دو کا عدد ہے. اللہ نے اپنا نام تو ذکر فرمایا تبرک کے لیے، اس لیے کہ معاملہ ہی اللہ کا ہے، اللہ کی توحید کا ہے. تو گواہ تو غیر کو ہونا چاہیے نا. تو پہلے گواہ فرشتے اور دوسری مخلوق جو گواہی دے رہی ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. وہ کون ہے؟ وہ انسان. لیکن سارے انسان نہیں، انسانوں میں مسلمان، سارے مسلمان نہیں، مسلمانوں میں علماء. سبحان اللہ کہو، علماء. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا والملائکہ، اللہ گواہ، اللہ کی توحید کے فرشتے گواہ، والملائکہ واولو العلم، اور علماء بھی گواہ. کیا ہے ثمرہ؟ لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، شرک سے پاک ہے، تعدد سے پاک ہے.
اس جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء، بس یہی سمجھو العزیز الحکیم، وہ سب پہ غالب ہے، حکمتوں والا ہے۔ زمین کی ساری مخلوقات میں اللہ نے اپنی وحدانیت کے لیے ایک طبقے کا نام پیش کیا، اور وہ طبقہ کس کا ہے؟ سارے بولو، علماء کا۔ تم یورپ مغرب کے کہنے پر جتنا چاہو علماء کو ڈی گریڈ کرو، ان کی شان گراؤ، گھٹاؤ، سب و شتم کرو، گالیاں بکو، اللہ کا قرآن علماء کو بڑھا رہا ہے۔ جس کو اللہ بڑھائے، اللہ کا قرآن بڑھائے، دنیا کی کوئی طاقت اسے گھٹا نہیں سکتی۔ اللہ نے علماء کا ذکر فرشتوں کے ساتھ کیا، اللہ نے علماء کا ذکر اپنے نام کے ساتھ کیا، اللہ نے علماء کو اپنی توحید کا گواہ ثابت کیا، اللہ نے علماء کو اولو العلم کہہ کر یہ بتا دیا کہ جو سچے عالم ہوتے ہیں ان کی پہچان علم ہوتا ہے، ان کی پہچان ان کی برادری نہیں ہوتی۔ آج کچھ مولوی برادریوں کے پیچھے پڑے ہوئے، زبانوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تعصبات پھیلا رہے ہیں، وہ مولوی نہیں ہے۔ مولوی اور عالم کی پہچان علم ہے، پیغمبر کی میراث ہے، وہ بولتا ہے تو علم چھلکتا ہے، اس کی گفتگو سے، اداؤں سے علم چھلکتا ہے، اور ایسا عالم رب کو اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز اللہ کی توحید، اور اللہ کی توحید کے لیے سب سے بڑی گواہی اللہ نے دے دی اپنی فرشتوں کی اور علماء کی۔ ججوں کو نہیں پوچھا اللہ نے، حکمرانوں کو نہیں پوچھا اللہ نے، حکمران گواہیں، سائنسدانوں کو نہیں پوچھا اللہ نے، انجینئروں کو نہیں پوچھا اللہ نے۔ انجینئروں سے پوچھ لو کہ میں وحدہ لا شریک نہیں، علماء سے پوچھ لو کہ میں وحدہ لا شریک ہوں۔ توحید خداوندی علماء کی گواہی پر موقوف ہے۔ اگر دین کا علم ختم ہو جائے گا تو توحید کون بتائے گا؟ تم بتاؤ۔ شرک پھیلے گا، کفر پھیلے گا۔ معلوم ہوتا ہے معاشرے میں اگر ایمان رہنا ہے، اسلام رہنا ہے، شریعت رہنی ہے، دین رہنا ہے، اور اگر معاشرے کے اندر اللہ کا ذکر رہنا ہے تو علماء کی برکت سے۔ اور اگر تم چاہتے ہو تمہارے خاندان میں، تمہارے گھروں میں اللہ کا نام زندہ رہے، دین زندہ رہے، قرآن زندہ رہے، عقیدہ زندہ رہے، توحید زندہ رہے، رسالت زندہ رہے، تو بناؤ ایک ایک بچے کو عالم، ایک ایک بچی کو عالمہ۔ توحید خداوندی علماء کے ساتھ قائم ہے، یعنی اس کا اثبات علماء کے ساتھ قائم ہے۔ توحید کے بعد دوسرا نمبر رسالت کا ہے۔ قرآن سے پوچھتے ہیں، حضور نبی ہیں، رسول ہیں، سید الاولین ہیں، سید الآخرین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اور خاتم النبیین ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ قرآن نے میرے نبی کی نبوت کے لیے، قرآن نے میرے نبی کی ختم نبوت کو ثابت کرنے کے لیے بھی علماء کو پیش کیا، علماء کو پیش کیا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر کہتے ہیں آپ نہیں ہیں رسول، ہم نہیں مانتے۔ امریکی کہتے ہیں ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ فرانس والے خاکے بنا کر کہتے ہیں ہم آپ کو رسول نہیں مانتے۔ عالم کفر آپ کی نبوت رسالت کا منکر ہے، یورپ مغرب آپ کو سب بکتا ہے، آپ کی توہین کرتا ہے، گستاخیاں کرتا ہے۔ مشرکین مکہ آپ کو رسول نہیں مانتے۔ اللہ تو پھر رسالت کیسے ثابت ہوگی؟
فرمایا دو طبقے گواہ ہیں. کون سے؟ ایک تو میری ذات، ایک علماء. قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. قل فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، تم مانو نہ مانو میں نبی ہوں، رسول ہوں، خاتم الانبیاء ہوں، خاتم المرسلین ہوں، رحمت للعالمین ہوں، سید کائنات ہوں، وجہ تخلیق کائنات ہوں، کائنات کا ماوا ہوں، ملجا ہوں، سردار ہوں. کیوں؟ کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، میرے تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. اللہ میری نبوت کا گواہ ہے. اللہ جو گواہی دے رہا ہے، اللہ جو کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اللہ جو کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس. اللہ جو کہہ رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اللہ جو کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اللہ جو کہہ رہا ہے طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. اللہ جو کہہ رہا ہے والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى. اللہ جو کہہ رہا ہے الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. اللہ جو کہہ رہا ہے وکذلک جعلناکم امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. اللہ جو گواہی دے رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا. اللہ جو گواہی دے رہا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر. قرآن جو گواہی دے رہا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین. قرآن جو گواہی دے رہا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. تو نبی ہے. کیوں؟ قرآن، اللہ کا قرآن جو گواہی دے رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. وہ جو گواہی دے رہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. آپ نبی ہیں. اللہ جو گواہی دے رہا ہے انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر. اللہ جو گواہی دے رہا ہے لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین. آپ نبی ہیں. میں جو کہہ رہا ہوں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. میں گواہی دے رہا ہوں نا. آپ میرے نبی ہیں. کوئی مانے نہ مانے میں گواہ ہوں. اللہ تجھ سے تو ملاقات مرنے کے بعد ہوگی. کوئی اور گواہ پیش کر دو. حضور اللہ کے سچے نبی ہیں. کوئی اور گواہ پیش کر دو. فرمایا قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ قرآن والے سارے گواہ ہیں. یہ قرآن والے سارے گواہ ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں. اللہ نے اپنی توحید وہ بھی علماء سے ثابت کروائی. توحید براستہ علماء، رسالت براستہ علماء.
علماء کو کاٹ نہیں سکتے، دین کے علم کو نکال نہیں سکتے، بڑی چالاکی کے ساتھ علماء کو کاٹ کر اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، نبی تک پہنچنا چاہتے ہیں، دین لینا چاہتے ہیں، نہیں مل سکتا۔ علماء کے بغیر نہ اللہ تک رسائی ممکن، نہ نبی کی پہچان ممکن، نہ دین سیکھنا ممکن۔ بابا لوہا لوہار سے ملتا ہے، کپڑا کپڑے فروش سے ملتا ہے، سنارے کے پاس کپڑا نہیں ملا کرتا، موچی کے پاس، جوتا بیچنے والے کے پاس لوگوں سونا نہیں ملا کرتا۔ علم علم والوں کے پاس، قرآن قرآن والوں کے پاس، حدیث حدیث اور سنت والوں کے پاس ملتا ہے، یہ سکالروں سے نہیں ملتا، یہ ٹی وی اینکروں سے نہیں ملتا، یہ بے حیا بدکارہ اداکاروں سے نہیں ملتا جو 11 مہینے ڈانس کریں، ناچیں، گائیں، لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنے، اور رمضان کے مہینے میں سر پہ دوپٹہ ڈال کر ٹی وی پہ بیٹھ کر مجھے آپ کو دین سکھانے لگ جائیں۔ ان سے دین نہیں ملتا، دین ملے گا تو علماء سے ملے گا۔ میں آپ کے دل میں اللہ کرے بات اتار سکوں جو سمجھانا چاہتا ہوں۔ علماء کے راستے سے قرآن ملے گا، حضور کی پہچان ہوگی۔ امریکہ مغرب ہر طرح ناکام ہو گئے، آپ کو مرتد نہیں کر سکے، میدان کی جنگ بھی ہار چکے، جوتے کھا کے گئے افغانستان سے، عراق میں جخ ماری، خود دیوالیہ نکلنے والا ہے امریکہ کا، اللہ جلدی نکال، آمین کہو۔ انہوں نے میرے ملک کا دیوالیہ نکالا، اللہ تو ان کے ملک کا دیوالیہ نکال۔ آج IMF شرطیں لگاتا ہے، FATF شرطیں لگاتا ہے، مدرسے بند کرو، مسجدیں بند کرو، ممبر کی آواز دبا دو، شرطیں لگا رہے ہیں، پردہ ختم کر دو، لڑکیوں کو نکالو، بسوں کا کنڈکٹر بناؤ، ڈرائیور بناؤ۔ یہ ایسے نہیں ہو رہا، تم بھولے بھالی قوم ہو، مسلمانوں کی بچیوں سے ڈانس کرواؤ، جھجک اتروا دو، علماء کو کاٹا جا رہا ہے، آپ کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، اور قرآن تمہیں سمجھا رہا ہے دین ملے گا علماء کے ذریعے۔ میں اور آیت پڑھتا ہوں، میری ان دلائل کو کوئی رد کرے چیلنج دیتا ہوں۔ ثم اورثنا الكتاب الذي اصطفيناه من عبادنا۔ یہاں اللہ نے عجیب بات کی، فرمایا میں نے اپنی کتاب کا، قرآن کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو پوری کائنات میں میرے چنے ہوئے لوگ ہیں، میرے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ میں نے ان کو قرآن کا وارث بنایا، قرآن کا حامل بنایا، قرآن کو سنبھالنے والا بنایا، قرآن کو پڑھنے والا بنایا، قرآن کو پڑھانے والا بنایا، قرآن کو سمجھانے والا بنایا۔ وہ کوئی عام لوگ نہیں، ان کو بک بک مت کرنا۔ اصطفیناہ من عبادنا، وہ بڑے چنے ہوئے لوگ ہیں۔ اچھا، سارے فرشتے بھی نہیں، بعض بڑے تقوی والے ہیں، بعض سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، بعض درمیانی درجے کے ہیں، بعض اونچے درجے کے بزرگ ہیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، کچھ گناہ بھی ان سے ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ بِالْخَيْرَاتِ، وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، کچھ درمیانی راستے والے، کچھ بہت اونچے درجے کے ہیں، لیکن میرے چنے ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی کوئی علماء بھی کوئی معصوم نہیں، گناہ ان سے بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے علم کی برکت اور کمال یہ ہے، سنو بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کے فرشتے ان اللہ و ملائکتہ
والحیتان فی الماء لیستغفرون لیستغفرون، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی، دریاؤں کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں، عالم کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ نے ساری مخلوقات کی ڈیوٹی لگا دی، یہ عالم ہے، اس سے بھول چوک ہو جاتی ہے، تم اس کی بخشش کی دعائیں کرو۔ اس لیے علماء کو برا بھلا نہ کہو، تمہارے سامنے ان کے گناہ ہیں، ان کی برائیاں ہیں، تمہارے سامنے ان کی اچھائیاں نہیں۔ عالم کا سونا، عابد کا جاگنا، عالم عابد کے جاگنے سے عالم کا سونا افضل ہے، پوچھ لو علماء سے۔ عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کے برابر ہے۔ عالم کا علم کا مذاکرہ کرنا عام آدمی کے ذکر اللہ کرنے اور سبحان اللہ کہنے کے برابر ہے۔ ہاں بشرطے کہ عالم اخلاص والا ہو اور علم پہ عمل کرنے والا ہو۔ ایسے عالم کو قرآن نے کتنا بڑھایا، مخلوق جتنا گھٹائے قرآن نے کتنا۔ بس میں بات ختم کر رہا ہوں، وقت ختم ہو گیا۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے جو کہہ دیا، عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک جگہ فرمایا خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ هل يستوي الاحیاء والاموات، زندے اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، رات اور دن برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور سایہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے فرمایا عالم اور غیر عالم برابر نہیں ہو سکتے، گندا اور اچھا برابر نہیں۔ الخبیث والطیب، یہ خبیث کون ہے، طیب کون ہے؟ اللہ کی عبادت کو جاننے والا، عبادت کرنے والا طیب ہے، اور اللہ کی عبادت سے دور رہنے والا خبیث ہے۔ نمازی بے نمازی برابر نہیں ہو سکتے، زکوٰۃ دینے والا اور زکوٰۃ چور برابر نہیں ہو سکتے۔ ایسے عالم اور غیر عالم بھی برابر نہیں ہو سکتے، دھوپ اور چھاؤں بھی برابر نہیں ہو سکتے، رات اور دن بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ولا الظلمات ولا النور، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتے۔ عالم طیب بھی ہے، عالم روشنی والا بھی ہے، عالم دن کے نور والا بھی ہے، اور جو جاہل ہے وہ ظلمت والا بھی ہے۔ وہ جاہل جو نہ علم ہو نہ اس کے پاس عمل ہو، خاص طور پہ کافر، وہ خباثت والا بھی ہے، وہ خباثت والا بھی ہے۔ تو بھائی عالم کی اللہ نے شان بنائی، اور دین کے علم کا اللہ نے مقام بنایا، اور جب تک یہ علماء ہیں اور قرآن ہے، دین ہے، قیامت نہیں آئے گی، اللہ کی قسم نہیں آئے گی۔ لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک کہ کوئی ایک اللہ اللہ کہنے والا ہے قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کب آئے گی؟ جب اللہ اللہ کہنے والے نہیں رہیں گے دنیا۔ آج تو جہالت کی انتہا ہے، نکاح اور طلاق کا بھی پتہ نہیں ہے، لوگ بہنوں سے شادیاں کر رہے ہیں اس ملک کے اندر، کہتے ہیں مدرسوں کی کیا ضرورت ہے۔ گریجویٹ کو کلمہ نہیں آتا، کہتے ہیں مدرسوں کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی کا نام نہیں آتا، بریسٹر کو ڈگری ہولڈر قل ہو اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ ان پڑھے لکھے جاہلوں کو یہ بھی نہیں پتا قرآن کے پارے کتنے۔ وزیر نے کہا تھا 40 پارے قرآن کی، وزیر نے کہا تھا۔ ان پڑھے لکھے جاہلوں کو
قل هو اللہ سورت پڑھنا نہیں آتی، انا اعطینا نہیں پڑھ سکتے، اور یہ پابندیاں لگاتے ہیں مجھ پر، میرے ممبر پر، میرے مدرسے پر، جو خود انا اعطینا نہیں پڑھ سکتے، قل هو اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ کہتے ہیں مدرسوں کی کیا ضرورت ہے؟ مدرسوں کی اس لیے ضرورت ہے کہ ہمیں اپنا ایمان بچانے کے لیے، ہمارے ایمان کی بقا کے لیے، نسلوں تک ہمارا ایمان پہنچانے کے لیے، ہمارے قرآن کی حفاظت کے لیے، ہمارے نبی کی احادیث کی حفاظت کے لیے، ہمارے نبی کی سیرت کو کی بقا کے لیے ضروری ہے یہ اگلی نسلوں کو پہنچائے جائے۔ امت کا ایک طبقہ ہو جو بتا سکے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ تجارت ہے، یہ سود ہے، یہ نکاح ہے، یہ زنا ہے، یہ خبیث ہے، یہ طیب ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے۔ اور یہ تب ہوگا جب علماء نئے تیار ہوں گے۔ روٹی روزی اللہ کے ہاتھ میں، تمہیں شیطان ڈراتا ہے اوے بچہ عالم بن جائے گا، کھائے گا کہاں سے؟ کھائے گا کہاں سے؟ ایک طرف یہ کہتے ہیں کھائے گا کہاں سے، اور جب مولوی بن جاتے کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں۔ کوئی ایک بات پہ تو ٹھہرو میاں، کسی ایک بات پہ تو ٹھہرو۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، وہ تمہیں بے حیائیوں کا، بخل کا حکم دیتا ہے۔ آج بے حیائی نہیں ہو رہی، جہالت کا دور ہے۔ لوگ جہالت کو علم کہتے ہیں۔ کتنی بدبختی اور بے حیائی کی بات ہے کہ یہ تقریر بچے سے کروائی جائے اور سننے والے سارے اش کر اٹھ کے داد دیں کہ دنیا میں دو والدین خوش قسمت ہیں، ایک حضرت عبداللہ اور آمنہ کہ انہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بیٹا ملا، دوسرا فلاں اور فلاں انہیں فلاں جیسا لیڈر ملا۔ ڈوب کے مر جاؤ، یہ تمہاری سیاست ہے؟ تم اللہ کے نبی کے برابر قرار دیتے ہو؟ جو کسی کو میرے نبی کے برابر سمجھتا ہے، جوتے کے برابر، نالین کے برابر، نالین کی مٹی کے برابر، مرتد ہے، لعین ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ حدود میں رہو۔ مذہب کا پتہ نہیں تو مذہب کو بیچ میں مت لاؤ، اپنی سیاستوں کے جاؤ، اپنے سیاسی میدان میں لڑو، ملک کو ذبح کرو۔ تمہیں ملک کی کوئی ہمدردی نہیں، کسی فریق کو۔ گندم کہیں پہنچ جائے، آٹا کہیں پہنچ جائے، لوگ بھوک سے مر جائیں، تم لڑتے رہو، تمہیں لڑنا مبارک ہو، اداروں کو بھی لڑنا مبارک ہو، لیکن میرے نبی کی پر انگلیاں نہ اٹھانا، کاٹ ڈالیں گے یہ انگلیاں جو میرے نبی پہ اٹھیں گی۔ کاٹو گے کہ نہیں کاٹو گے؟ نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو۔ اپنی سیاستوں میں مذہب کو مت گھسیڑو، حضور کا نام مت لاؤ۔ ہم تم سے الجھنا نہیں چاہتے، لیکن ہم دین کی چوکیداری ضرور کریں گے، حضور کے ناموس کی چوکیداری ضرور کریں گے۔ جو کام ہم نے قادیانیوں کو نہیں کرنے دیا، تمہیں کیسے کرنے دیں گے؟ اللہ تعالی ہمیں دین کے علم اور علماء کی محبت نصیب فرمائے۔ بھائی یہی دین کا علم ہے جس نے ہمیں بتایا نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے، تجارت کیا ہے، سود کیا ہے۔ یہی دین کا علم ہے جس نے ہمیں طہارت اور نجاست کا فرق بتایا۔ یہی دین کا علم ہے جس نے ہمیں جنابت اور طہارت کا فرق بتایا۔ یہی دین کا علم ہے جس نے ہمیں خباثت اور طیب کا، خبیث اور طیب کا فرق بتایا۔ دین نے بتایا ذبح کرو، تکبیر پڑھ کے کرو، حلال ہے، خود مر گیا، حرام ہے، بکری حلال ہے، خنزیر حرام ہے، شیر حرام ہے، درندہ حرام ہے، کون سا شکار حلال ہے، کون سا حرام ہے، یہ ہمیں دین کے علم نے بتایا۔ اس لیے دین کا علم ہماری ضرورت۔ کیوں بھائی؟ امام تمہاری ضرورت ہے کہ نہیں؟ تراویح میں قرآن سنانے کے لیے حافظ تمہاری ضرورت ہے کہ نہیں؟ تمہیں مسائل بتانے کے لیے مفتی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اگر یہ نہ رہے
تو نہ عقیدہ رہے گا، نہ ایمان رہے گا، نہ عمل رہے گا. اس لیے مدرسے کی بھی ضرورت ہے، دین کی تعلیم کی بھی ضرورت ہے. خوف خدا کرو، اس دین کو زندہ رکھو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر خاندان کا کم از کم ایک بچہ ایک بچی عالم ہو یا عالمہ ہو. میں الحمدللہ کتنی بچیوں کو جانتا ہوں، ان بچیوں کی وجہ سے پورے خاندان میں انقلاب آ گیا، دین آ گیا. دین آپ کا کاروبار نہیں چھڑواتا، آپ کا ذمہ دارہ نہیں چھڑواتا، آپ کا بزنس نہیں چھڑواتا، اس کو منظم کرتا ہے، اس کو پاک کرتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے. رزاق اللہ ہے، کہتے ہیں جی بچے کو سکول پڑھانا ہے، سکول بھی مدرسوں میں پڑھاؤ. ہم پھر اسکول پڑھا رہے ہیں. اس سال پہلے ہماری آرٹس کے ساتھ میٹرک تھی، اس سال انشاءاللہ ہم سائنس کے ساتھ میٹرک شروع کر رہے ہیں. ہم میٹرک کروا رہے ہیں، سکولوں سے اچھی انگلش سپیکنگ سکھا رہے ہیں. بچے ہمارے انگلش بولتے ہیں، ہم عربی تکلم، عربی بولنا سکھا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے بچے الحمدللہ وہ آپ کو قرآن کا ترجمہ کر کے بتا سکتے ہیں. اتنا بہترین قرآن کے ایک ایک لفظ کے سارے صیغے اور ان کے معنی آپ کو کر کے بتائیں گے. چیلنج دوں گا، ایم فل پی ایچ ڈی جو مدرسوں میں نہیں پڑھے ان کے ساتھ بٹھا دو، ان سے اچھا قرآن کا ترجمہ تمہیں سنا دیں، سکھا دیں، تو اپنا بچہ مدرسے میں داخل کر لینا. یہ ہمارا ایک سسٹم ہے، ایک نظام ہے. اور انشاءاللہ مدارس میں آئندہ ہفتے سے داخلے شروع ہو رہے ہیں. ہمارے ہاں جامعہ میں محدود داخلے ہیں. اس سال ہمارے ہاں تعدادیں بہت بڑھ گئی. پچھلے سال 1900 بچے بچیاں تھے، 1100 کا ایک وقت کھانا بنتا تھا. 3000 من تو ایک سال میں گندم لگتی ہے. کل میں نے چیک کیا اپنے سٹور سے، پتہ چلا اب تک 400 من گندم اکٹھی ہوئی ہے. 3000 من خرچ ہے. شیر آباد والوں تمہارا حال تو یہ ہے، سارے ذمہ دار ہیں. یہی بچے ہیں جو پڑھتے ہیں، یہی 5 من گندم دے دیں تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. لیکن نبیوں نے دین پہنچایا، اللہ سے اجرت لی، فیس نہیں لی، ہم بھی نہیں لیتے. میرے بھائیوں، اس سوموار سے 1 مئی سے انشاءاللہ ہمارے جامعہ میں داخلے شروع ہیں. شرائط کے ساتھ ہیں، بچیوں کے بھی ہیں، بچوں کے بھی ہیں. اور بچیوں کا مدرسہ بہت تنگ ہے، وہاں الحمدللہ ہم تعمیر بھی شروع کر رہے ہیں. کل ہم نے ٹھیکہ دیا ہے، 2 کروڑ کا ایک فلور پر اسٹیمیٹ ہے. ہمارا جو 24 مرلے میں دارالقرآن ہے، اس کے اوپر دوسری منزل درسگاہوں کی تعمیر ہو رہی ہے، کلاس رومز کی تعمیر ہو رہی ہے. آپ دعا بھی کریں اور بر وقت اپنے بچوں کو داخل کروائیں. بے وقت آنے والوں کے داخلے اس سال نہیں ہوں گے. ہم نے تعداد گھٹانے کا فیصلہ کیا. ہم اپنا نظام اور زیادہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو علماء اور علم سے محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. قد عظمت فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا بما فيها